مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانی چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے واسطے اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ کلام میں صاف لکھا ہے کہ آدم زمین کی مٹی سے بنایا گیا، اور ہم سب جتنے بھی آدم ذات سے ہیں زمین کی مٹی سے ہیں، زمین پر ہی رہتے ہیں اور زمین کا ہی کھاتے ہیں، اور پھر زمین میں ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس لیے ایمان میں چلتے اگر ہم پر بدن کے وسیلے آزمائش آ بھی جائے تو خود کو گناہ گار دوشی کبھی مت ٹھہرائیں، نہ اپنے آپ سے اور نہ ہی کسی دوسرے سے۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ پس تم مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختائیگی، اور پختائیگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے
शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह अल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, क्योंकि वो ही मजरूह करता है और पट्टी बांधता है, वो ही ज़ख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। चांदी के लिए कुठल्ली है और सोने के लिए भट्टी, पर दिलों को खुदावंद परखता है। कोड़ों के जख्म से बदी दूर होती है और मार खाने से दिल साफ होता है। शादमा दिल शिफा बख्शता है। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ मांगने में मशगूल रहो। जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में ज्यों-ज्यों शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुर्राम हो। अगर मसीह के नाम के सबब तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की बड़ाई करे। मेरे भाइयों, जब आपको तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़े तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ईमान के आजमाए जाने से साबित कदमी पैदा होती है। चुनाचे साबित कदमी को बढ़ने दें, क्योंकि जब वो तकमील तक पहुँचेगी तो आप बालिग और कामिल बन जाएंगे और आप में कोई भी कमी नहीं पाई जाएगी। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो।